کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ کمی ہونے کی وجہ سے ہر اسٹوڈنٹ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ اس نے آگے کا اپنا رستہ کیا لینا ہے۔ ترکی عوام کا رویہ کیسا ہے؟ آپ لوگوں نے ہماری جنگ آزادی کے وقت آپ کی خواتین نے اپنے زیورات بیچ کے ہماری مدد کی اور ہم اس کو آج تک نہیں بھولے۔ جو لوکل باڈیز کا اسٹرکچر بنے طور پہ وہ کیسا ہے؟ ہر ڈسٹرکٹ کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے، خود فنڈ جنریٹ کرتے ہیں۔ ضابطہ کے نام سے پولیس موجود ہے، آپ کو ایک دن پہلے میسج آتا ہے اس ڈیوریشن کے اندر لائٹ نہیں ہوگی۔ پانی کا اگر مسئلہ ہوتا ہے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے میسج کرتے ہیں، کل کے دن 2 گھنٹے آپ کے گھر پانی نہیں آئے گا۔ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی بھی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی اندر پوڈ کاسٹ آف پاکستان میٹرز۔ میں ہوں دانیال صدیقی۔ پاکستانی نوجوانوں میں بہت سے لوگوں کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ بیرون ملک جائیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور کئی لوگ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، مگر کئی خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیرون ملک جا کر بھی پاکستان سے جڑے رہتے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی مختلف فورمز کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی ہی شخصیت کو آج ہم نے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل اسلامک فیڈریشن آف اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز IFSO کے ایگزیکٹو کونسل کے رکن ہیں حافظ عزیر علی خان، جو ٹرکی کے اندر مقیم ہوتے ہیں اور ان دنوں اپنا PhD مکمل کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ حافظ صاحب، آپ نے آج وقت دیا۔ کہاں سے یہ سفر شروع ہوا ہے ٹرکی جا کر، اور پھر اب 5 سال کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، ماسٹرز MPhil اور ماشاء اللہ PhD آپ کر رہے ہیں، تو یہ جرنی کو کس طرح بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں کراچی یونیورسٹی میں نے KUBS سے جب BS مکمل کیا۔ ایک تو کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ کمی ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ایک فیز ہر اسٹوڈنٹ کے اوپر، ہر ینگسٹر کے اوپر آتا ہے کہ اس میں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ اس نے آگے کا اپنا رستہ کیا لینا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ کا سرکل ہوتا ہے وہ اس میں ہیلپ کرتا ہے یا آپ کی فیملی اس میں آپ کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو بس ہم بھی ان دونوں ہی کا مکسچر کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس ڈیسیجن کو لینے میں، کچھ دوستوں کی وجہ سے، کچھ فیملی، اور خصوصاً میرے فادر، ان کا اس میں بہت ہی زیادہ رول رہا کہ انہوں نے مجھے اس ڈیسیجن کو لینے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا۔ تو جب میں ترکی گیا 2020 میں، اور اتفاق یہ ہوا کہ اسی کے ساتھ ساتھ کرونا نے بھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور جب میں وہاں پر گیا تو پہلے ہی ہفتے کے بعد پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن لگ گیا، اور ظاہر ہے کہ ہم کیونکہ پہلے کوئی اس طریقے کا ایکسپوجر نہ ہونے کی وجہ سے میرا فرسٹ انٹرنیشنل ٹریول تھا وہ، اور اس میں پھر جا کے آپ ایک ایسی سچویشن میں کہ جس میں پوری دنیا بند ہو گئی ہے اور نہ آپ گھر سے نکل سکتے ہیں، تو ایک ایسی سچویشن میں میرا یہ سفر شروع ہوا۔ اور کیونکہ شروع سے میں بہت زیادہ سوشلی بہت زیادہ میں ایکٹیو تھا، کراچی یونیورسٹی کا آپ نے تذکرہ کیا، تو وہ میرا بہت ہی زیادہ ایکٹیویزم کا پیریڈ تھا، اور اسی کے تسلسل میں پھر جب ہم ترکی گئے تو شروع میں مجھے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوا، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے ان کا آپس میں کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں تھا، اور کوئی ایسی آرگنائزیشن موجود نہیں تھی کہ جو برج بنے، اسٹوڈنٹ کے مسائل کو سنے، اور ان کو مختلف جب اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کو ویلکم کرنے کا معاملہ ہے۔ پھر جب شروع میں اسٹوڈنٹ آتا ہے تو کسی دوسرے ملک جب آپ جاتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو ایک کلچرل شاک فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ترکی جیسا ملک جہاں پر سیکنڈ لینگویج انگلش نہیں ہے، وہاں پر صرف ٹرکش ہی آپ کو آنی چاہیے، ٹرکش بولنی پڑتی ہے آپ کو، تو آپ کو ویسے ہی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیونکہ شروع کے دنوں میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ شاید گونگے ہو گئے ہیں، آپ کچھ بولیں تو کسی کو سمجھ نہ آئے، اور وہ کچھ بولے تو وہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ تو ایک ایسی سچویشن تھی، تو کیونکہ شروع کے 15 to 20 ڈیز میرے بہت زیادہ مشکل تھے، اور اس میں پھر ہماری اکوموڈیشن کا معاملہ تھا کہ یہ سارا وہ پیریڈ اس میں آپ آئسولیٹ ہیں کووڈ کی وجہ سے آئسولیٹ بھی ہیں، اور ابھی اکوموڈیشن جو مستقل ہوگی میری اس کے حوالے سے بھی میں ابھی فکر مند ہوں کہ میں نے ابھی کرنا کیا ہے، کیونکہ میرا کوئی وہاں پر کانٹیکٹ نہیں ہے، جو کانٹیکٹ ہے تو اس میں اس طریقے سے ہمیں پازیٹیو رسپانس فوری طور پر نہیں مل رہا ہے۔ تو اس صورت میں پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایک سابق دوست، ان کی مدد سے پھر ہمیں وہاں پر ایکوموڈیشن کا معاملہ ہوتا ہے 15-20 دن کے بعد، لیکن اس میں ان 15-20 دن یہ 15-20 دن وہ ہیں کہ جس میں
2 دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ مجھے شاید واپس چلے جانا چاہیے اور مشکل ہے، اور اس میں بہت سارے مزے کے واقعات بھی ہوئے ہیں. تو اس پورے پروسیس سے گزر کے پھر ہم ایک اپنی پرماننٹ ایکوموڈیشن کی طرف جاتے ہیں، اور اس ایکوموڈیشن کے بعد جب ہمارا 3-4 مہینے تو ہم مستقل لاک ڈاؤن کے اندر ہیں. اچھا، میں نے ایک پرسیپشن سنا ہے، جو ترکی کے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانیوں سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کلچرل تھوڑا شفٹ آتا ہے، ظاہر ہے ایک نئے آپ ملک کے اندر جا رہے ہیں، دوسرے ملک میں، تو ترکی عوام کا رویہ کیسا ہے؟ اچھا، مجموعی طور پر جب آپ ترکی جاتے ہیں، یا ہم ترکی گئے تھے کیونکہ ان 5 سالوں میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. تو جب ہم گئے تھے ترکی تو اس دوران ایسا تھا کہ جب ہم کسی کو بتاتے تھے کہ خصوصاً جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جب ہم انہیں یہ بتاتے تھے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، تو پہلا جو ان کا جملہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں نے ہماری جنگ آزادی کے وقت آپ کی خواتین نے، آپ کی والدین نے اپنے زیورات بیچ کے ہماری مدد کی، اور ہم اس کو آج تک نہیں بھولیں. خلافت عثمانیہ کے زمانے میں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ابھی تک اس کو ریگارڈ کرتے ہیں اس چیز کو، اور اسی بنیاد کے اوپر جب آپ کی دوستیاں بن جاتی ہیں، تو خصوصاً ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے دوستوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ ہمیں بالکل ہی اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم جا رہے ہیں تو وہی ہمیں کھانا اسی طریقے سے سرو کریں گے. اور حتیٰ یہ ہوا کہ جس گھر میں ہم اس پہ رہتے تھے، کرائے پہ رہتے تھے، تو وہاں ہماری جو مالک مکان تھی خاتون، ان کا اکثر یہ معاملہ رہا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے ملک کے اندر اسٹوڈنٹ ہیں اور سارے ہی تقریباً mid 20s کے لڑکے ہیں، ینگسٹر ہیں. تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ شاید ہم کھانا کس طریقے سے کھاتے ہیں، وہ اس حوالے سے بڑی کانشیس رہتی تھی کہ اب یہ بچے کھانا کس طریقے سے کھا رہے ہیں. تو وہ ہمیں اکثر مزاج پرسی کرتی تھی، ہر 15-20 دن کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بھیج دیتی تھی. اور جب اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ پوچھتی تھی کہ بھائی تم لوگوں کو اگر پیسے کی ضرورت ہے تو وہ بھی میں دے سکتی ہوں. تو یعنی یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہاؤ دے فیل اباؤٹ پاکستان. اچھا عزیر بھائی، ہم نے جو اسپیشلی استنبول ہے اس کے حوالے سے ہم نے سنا ہے اس کا لوکل باڈیز کا سسٹم ہے اسپیشلی، وہ بہت آئیڈیل ہے، اور اس کو لنک لوگ کراچی سے بھی کرتے ہیں. ایک زمانے میں ہم دیکھا جب کراچی کے اندر لوکل باڈیز کا الیکشن ہوئے تو لوگوں نے کہا بالکل اس وقت کراچی کی وہی کنڈیشن ہے جو ایک وقت استنبول کی ہوا کرتی تھی. تو جو لوکل باڈیز کا اسٹرکچر بنے طور پہ وہ کیسا ہے، تھوڑا ہمیں اگر آپ بتانا چاہیں. اچھا، استنبول میں اس وقت 36 ڈسٹرکٹ ہیں استنبول کے اندر، جو اس کی لوکل ڈویژن ہے اس کے اندر. کیونکہ استنبول کو ویسے تو عام طور پر ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، لیکن اس کو آپ ایک پروونس کے طور پر بھی لے سکتے ہیں. اگر ہم اس کو ایک شہر کے طور پہ بات کریں تو استنبول کے اندر 36 ڈسٹرکٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر ڈسٹرکٹ کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے جو فنڈ جنریٹ ہوتے ہیں وہ بہت خود فنڈ جنریٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ضابطہ کے نام سے ایک پولیس موجود ہے جو ڈسٹرکٹ میئر ہے اس کے انڈر ہے. تو اس سے یہ ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات اور جو اس ڈسٹرکٹ کے اندر کی جتنی بھی قانون نافذ کرنے والی چیزیں ہیں اس کو وہ دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ استنبول کے اندر 13 سے زیادہ میٹرو کی لائنز موجود ہیں یا سب ویز موجود ہیں، 13 سے زیادہ، 5 ٹرام ویز ہیں، اور پھر اس کے علاوہ فیریز ہیں جو ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو یہ سارا سسٹم وہاں موجود ہے. اس کے علاوہ بسیں موجود ہیں، اور بسوں کے علاوہ میٹرو بس کا ایک پورا سسٹم موجود ہے. تو لاکھوں لوگ وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں. اب کیونکہ کراچی ہمارا شہر ہے، کراچی میں ہم رہتے ہیں، تو جب اس سے ہم کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کراچی میں لوکل باڈیز کا الیکشن پچھلے 20 سالوں میں چوتھی مرتبہ 25 سالوں میں چوتھی مرتبہ الیکشن ہوا ہے. اور اس مرتبہ جو ہمارا لوکل باڈیز کا سسٹم ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ غالباً جو بھی ٹاؤن چیئرمین یا یو سی چیئرمین ہیں ان کے پاس اختیارات بالکل بھی نہیں ہیں. لیکن دنیا کے اندر کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ
کیونکہ لوکل باڈیز کا ہی سسٹم واحد ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں آپ ڈائریکٹلی عوام کو سہولیات فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کی فلاح کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے جو ڈیلی کے جو ایشوز ہیں ان کو آپ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب مثال کے طور پہ میں استنبول کا آپ کو بتاؤں تو ہمارے جو گلیوں کے اندر سے کچرا لے کر جانے والا معاملہ ہے وہ دن میں 2 مرتبہ ہماری گلیوں سے کچرا لے کر جاتے ہیں. ایک مرتبہ صبح میں، ایک مرتبہ شام میں. صبح ارلی ان دا مارننگ 7-8 بجے کے وقت ہماری گلیوں کے اندر، ہر گلی کے اندر صفائی سویپر آئے گا، صفائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ڈائریکٹلی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہیلپ لائنز بنی ہوئی ہیں جس کے اندر آپ 24/7 کوئی بھی مسئلہ ہے آپ ڈائریکٹ اپنی جو بلدیہ ہے اس کو آپ کال کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں اس وقت یہ مسئلہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کیونکہ یہ اخلاقیات سے اس کا تعلق بہت زیادہ ہے کہ ہم شہر کراچی میں رہتے ہیں اور جب جس کا دل چاہتا ہے کبھی لائٹ بند ہو جاتی ہے، پانی تو خیر آتا ہی نہیں ہے. تو یہ کیونکہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی بھی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں. آپ کی گھر میں اگر لائٹ چلی جائے اور جاتی ہی بغیر بتائے ہے، لیکن پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی اطلاع کیے بغیر جو ہے آپ کی لائٹ چلی جائے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک دن پہلے میسج آتا ہے کہ ہم اس علاقے میں مینٹیننس کا کام کریں گے تو کل اس ڈیوریشن کے اندر لائٹ نہیں ہوگی. پانی کا اگر مسئلہ ہوتا ہے تو اگر وہ 2 گھنٹے کے لیے بھی انہوں نے بند کرنا ہے تو وہ آپ کو 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے میسج کرتے ہیں کہ بھائی اگلے کل کے دن 2 گھنٹے آپ کے گھر پانی نہیں آئے گا. لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ کتنے گھر ایسے ہیں کراچی میں جن کے نلکوں میں شاید کبھی باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے اطلاع کرتے ہیں تو بہت انہونی سی باتیں لگ رہی ہیں. یعنی یہ وہ باتیں ہیں واقعی میں. اب ظاہر ہے کہ جب ہم واپس آتے ہیں یہ سب چیزیں دیکھ کر تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یار ایک تو حکومت جو ہوتی ہے نا، حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت ماں ہوتی ہے اور ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کا جب دل چاہ رہا ہے کہ وہ بجلی بھی بند ہو رہی ہے، جب دل پانی تو بالکل آ ہی نہیں رہا. آپ پورے شہر میں کہیں پر نکل جائیں، آپ کو کوئی اگر صحیح سلامت روڈ مل جائے تو آپ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 5-5 7-7 سال آپ کے پروجیکٹس جو ہے وہ ڈیلے ہوتے رہتے ہیں. اس کے اندر آپ کو کس طریقے سے آپ کا ضمیر نہیں جھنجھوڑتا ہے. اور پھر دوسری چیزیں یہ ہیں، بہت اچھی ایک مثال آئی ہے میرے ذہن میں، کیونکہ استنبول کے اندر اس وقت جو ہے نا جو اپوزیشن پارٹی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کی حکومت ہے. لیکن آپ یقین کیجئے مطلب انہوں نے لوکل باڈیز انہوں نے ون کیا ہے، لوکل باڈیز انہوں نے ون کیا ہے. لیکن یہ سیاست کی جو اخلاقیات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ان کے کام کے اندر، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ان کے کام کے اندر کوئی انٹرفیئر نہیں کرتی ہے. بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ 36 ڈسٹرکٹس ہیں اور 36 میں سے 22 ڈسٹرکٹس اگر اپوزیشن پارٹی ون کیے اور جو ریمیننگ 14 ہیں وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی پارٹی نے ون کیے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ الگ طریقے سے بیہیو کیا جائے گا یا اس کے علاقے کا پانی بند کر دیا جائے گا یا اس کو فنڈز نہیں دیے جائیں گے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. اور اگر اس طریقے سے ہو تو پھر جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر یہ چیز ریفلیکٹ کرے گی کہ عوام اپنے غصے کا اظہار اس کے اندر کر سکتی ہے کہ انہوں نے جو ایک رائج ترکی کے اندر اخلاقی سیاست کی اخلاقیات ہیں اس کو انہوں نے پس پشت ڈالا ہے اور وہ ریفلیکٹ ہوگی. اچھا عزیر بھائی، سویلائزیشن آپ کو کس طرح دکھتی ہے ٹرکی کی اگر ہم کمپیئر پاکستان سے کرتے ہیں؟ کتنے سویلائزڈ آپ کو جو ٹرکش نیشنل ہیں وہ دکھتے ہیں اپنے معاملات کے لحاظ سے؟ دیکھیں پاکستان میں تو اکثر ہم ذکر کرتے ہیں نا کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر آدمی کرپٹ ہے. تو اگر ہم کمپیئر کرواتے ہیں ٹرکی سے ان معاملات میں تو آپ کو کس طرح کی سویلائزڈ سوسائٹی دکھتی ہے ٹرکی کی؟ اچھا دیکھیں، اوپر لیول کے اوپر کچھ ہوتا ہو تو اس کا مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم تو روزمرہ کے جو ہمارا انٹریکشن ہے یا حکومتی ادارے ہیں ان سے ہمارا زیادہ تر لینا دینا ہے. تو اس میں نے آج تک ان 5 سالوں میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اگر میں نے اپنے جو بھی حکومت سے متعلقہ کسی ادارے میں کام کے لیے گیا ہوں اور کسی نے مجھ سے
پیسے طلب کیے ہو. اچھا ٹھیک ہے, تو اس طریقے کا معاملہ بہت نچلی سطح پر تو موجود نہیں ہے. اگر اوپر کی سطح پر ہے تو اس کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے, یا میں اس کے اوپر ظاہر ہے کہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اگر ایک چیز مجھے اس طریقے سے پتہ نہیں ہے. لیکن ابھی یہ کہ اس ملک کے اندر بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی کسی سے کرپشن لے لیں, کیونکہ حکومت اس کے اوپر بہت زیادہ آنکھیں کھول کے کام کرتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ابھی مخالفین کی حکومت ہے اور ان کے اوپر ایک کرپشن کا ایک بہت بڑا اسکینڈل انہوں نے پکڑا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری طرح کہ اگر کسی کا کوئی کرپشن کا اسکینڈل پکڑا گیا ہے تو اس کو کوئی سب آنکھیں بند کر کے جانے دیں گے. وہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں, گورنمنٹ بھی اس کو فالو کرتی ہے, اور جو وہاں کا جسٹس سسٹم ہے وہ بھی اس کو پورے فالو اپ کرتا ہے اور آخر تک پہنچا. یہ تو جرنی ظاہر ہے کہ آپ نے تفصیلاً بتائی, اور وہاں کے جو حالات ہیں. ایک رول آپ کا افسو کے تحت بھی ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت جو مسلم دنیا کی سچویشن ہے مسئلہ فلسطین کو لے کے, اب ایران کا ایشو اس وقت چل رہا ہے, تو ریسنٹ ڈیز کے اندر کیا کارکردگی اس وقت رہی ہے افسو کی پیلسٹائن ایشو کو لے کر؟ کتنا موبلائزیشن کریٹ کر پائیں آپ لوگ؟ اچھا, اس میں ہم نے میری اپنی پرسنل انگیجمنٹ جو ہے وہ 2 آرگنائزیشنز کے ساتھ رہی ہے, ایک افسو کے ساتھ اور ایک اسلامک ورلڈ یوتھ فورم ہے. اس کا ایک ذیلی پلیٹ فارم ہے ایکو آف پیلسٹائن, اس کے تحت. تو ایکو آف پیلسٹائن کے تحت ہمارا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم مختلف ممالک کے اندر جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں, کانٹینٹ کریٹرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, ہم کسی طریقے سے ان کے ساتھ انگیج ہوں. اور کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے آپ کو پتہ ہے کہ ملینس آف فالوورز ہوتے ہیں, اور وہ لوگوں کی رائے کو ڈائریکٹلی لوگوں کی رائے کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کا روزانہ کا تعلق ہوتا ہے اپنے فالوورز کے ساتھ. تو ہم نے اس بنیاد کے اوپر ایکو آف پیلسٹائن کے تحت کانٹینٹ کریٹرز کو انگیج کیا, اور جو فلسطین کا یہ جو کاز ہے اس کو جو روزمرہ کی زندگی ہے اس سے ختم نہ ہونے دینے کے لیے مستقل لوگوں سے اس کے اوپر انگیج ہوئے, ان سے بات کروانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو وہاں کی روزانہ کی جو بھی ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور وہاں سے جو اپڈیٹڈ نیوز ہیں وہ دینے کے لیے. اور کیونکہ اس پورے عرصے کے دوران آپ کو معلوم ہے 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی لابی کی طرف سے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کیمپین جو ہے وہ لانچ ہوئی, اور اس میں لوگ اس بات کے اوپر ہی کنفیوز ہو گئے کہ کون سی خبر صحیح ہے کون سی غلط ہے. تو اس چیز کو ہم نے تھوڑا کم کرنے کے لیے کہ کسی درجے میں ہم لوگوں کو صحیح اگر انفارمیشن پہنچا سکیں, تو ہم نے پھر اس کے ذریعے سے لوگوں سے انگیج ہوئے. اور اس میں پھر ہم نے پاکستان میں بھی ایک کانفرنس کی جماعت اسلامی پاکستان کے ساتھ اسلام آباد میں, اور وہ ایک بہت اچھی کانفرنس تھی جس میں پاکستان سے بہت اچھے بڑے یوٹیوبرز اور کنٹینٹ کریٹرز اس میں انہوں نے شرکت کی. اور اس کے علاوہ یہ کہ افسو کے پلیٹ فارم کے تحت زیادہ تر ہمارا کیونکہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں مختلف ممالک کے اندر وہ افسو کی ممبرز ہیں, تو اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ آفٹر ایوری 15 days ہم انہیں کوئی ایکٹیویٹی بھیجتے تھے, پروٹیسٹ, خصوصاً جو یورپین کنٹریز ہیں, عرب کنٹریز ہیں, ان کے اندر پھر یہ کہ ہم ہر کچھ دن کے بعد ان کو گائیڈ لائن بھیجتے تھے کہ اس میں آپ نے ان ایکٹیویٹیز کو آپ نے کرنا ہے, اور اس سلوگن کے ساتھ پروٹیسٹ. رسپانس کیسا آپ کو دکھا ہے پوری مسلم دنیا کی اگر اسپیشلی میں بات کروں؟ کیونکہ ہم نے یہ تاثر بنتا چلا جا رہا ہے کہ مسلم دنیا کے بجائے جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں پر زیادہ اس مظاہرے بھی ہوئے ہیں, لوگ مستقل بول بھی رہے ہیں, بھی ریسنٹلی بھی اس قسم کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. تو کیا رسپانس آپ کو دکھتا ہے بالخصوص 7 اکتوبر کے بعد سے جو ڈویژن آیا ہے حق اور باطل کے درمیان؟ ایک طرف لوگ بعض ضمیر لوگ ہیں, بے ضمیر لوگ الگ دوسری طرف ہیں, وہ ڈویژن کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا, جب 7 اکتوبر کے فوراً بعد جو کمپین ہوئی اور جو امریکن اور یورپین اسٹوڈنٹس نے خصوصاً جو کمپین کی وہ بہت ہی زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. یعنی اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے, اور ان کے اندر شعور جو ہے وہ عام یا مسلم اسٹوڈنٹ سے
زیادہ ہے سیڈلی. ہاں, اور ان کے اندر اس بات کی بھی ہمت موجود ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو سکیں. کولمبیا یونیورسٹی, آپ کولمبیا یونیورسٹی, اور وہاں کے اسٹوڈنٹس, بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہیں ایکسپیل کر دیا گیا اور جن کی ڈگریز لے لی گئیں, تو اس کے باوجود بھی ان اسٹوڈنٹس نے پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے جو ان کا کیمپ تھا وہ کئی مہینے جاری رہا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر تو جس طریقے سے لوگوں کے اندر شعور اور ایکٹیویزم موجود تھا وہ اسی طریقے سے ہے, اور وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی لوگوں نے جا کے احتجاج کیا. یورپ کے اندر, لندن میں, اٹلی میں, فرانس میں, ہر جگہ, حالانکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں, جرمنی ابھی تک اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہاں پر آ کر اسٹوڈنٹس کوئی بھی پروٹیسٹ کریں, لیکن ابھی بھی لوگ نکل رہے ہیں, اپنی مرضی سے نکل رہے ہیں اور اس درد کو محسوس کرتے ہوئے نکل رہے ہیں کہ جو انسان کو سونے نہیں دیتا, کہ چھوٹے چھوٹے بچے روزانہ کی بنیاد پر انہیں شہید کیا جا رہا ہے, اور پریگننٹ خواتین ہیں, اور سب سے زیادہ جو اس وقت وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو اسرائیلی ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ پہلے ایک ایریا بناتے ہیں جہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ اس جگہ پر فوڈ جو ہے وہ تقسیم ہوگا. جب لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں تو پھر اسرائیلی جیٹ وہاں پر آ کے حملے کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ کس قسم کی ان ہیومن ایکٹیویٹی ہے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے, کس قسم کا جینوسائیڈ ہے جو اسرائیل کر رہا ہے, اور پوری دنیا اس کے اوپر خاموش ہے انفارچونیٹلی. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے مسلم ممالک جو ہیں ان کا کردار اس میں جو ہے بہت ہی زیادہ شرمناک ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں, مسلم کنٹریز ایسے ہیں کہ جو انہیں انٹیلیجنس سپورٹ دے رہے ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں, ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی کہ جس کے اندر ایک پورا گروپ یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا, وہ ان کو جا کے سپورٹ کر رہا ہے باقاعدہ طور پر, گراؤنڈ کے اندر جا کے وہ لڑ رہے ہیں, اور اس گاڑی کے اوپر باقاعدہ طور پر شارجہ کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں, ایک تو آپ اس جینوسائیڈ کے اندر مسلمان ہوتے ہوئے شامل ہیں, اور آپ کے اندر اتنی شرم نہیں ہے کہ اگر آپ شامل بھی ہیں تو تھوڑی تو شرم ہونی چاہیے نا, کہ اگر آپ نے اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو کم سے کم چھپ کے کریں. اور پھر کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو اس کو فنڈ کر رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت جو خصوصاً جو ابھی سمود کا جو کارواں ہے, قافلہ سمود جو ہے, لیکن یہ دیکھ کر بہت ہی سکون ملتا ہے, خوشی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلم ممالک کے اندر جو نوجوان ہیں وہ انہوں نے اس کو شروع کیا. اور الجیریا سے ہمارے دوست ہیں, افسو کے ممبرز بھی ہیں, ان میں سے مروان, وہ ان میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے اس قافلہ سمود کو شروع کیا ہے, اور ابھی وہ جا رہا ہے اور لوگ اس کے اندر جوک شامل بھی ہو رہے ہیں. تو ایسی ایکٹیویٹیز انشاءاللہ تعالی ہوتی رہیں گی. تو امید تو ہے کہ جو وہاں پر ہمارے بہن بھائی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کمی آئے گی. قافلہ سمود کا بھی ابھی آپ نے ذکر کیا, مسلم دنیا سے زیادہ یہ اقدامات ہوتے ہوئے ہمیں دکھ رہے ہیں. عزیر بھائی, ویسے موبلائزیشن کے سطح دکھ رہے ہیں, پچھلے دنوں آپ بنگلہ دیش بھی گئے, اب آپ بتا رہے ہیں کہ ملیشیا کے اندر یہ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. مسلم دنیا اس وقت جو کرائسس میں ہے, ہمیشہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, بالخصوص مسئلہ فلسطین کو لے کے, کیا اسٹانس عام آدمی کا ہے تاثر؟ کیونکہ ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ بائیکاٹ مہم ہے جو کافی حد تک کامیاب بھی ہے. سرویز بتاتے ہیں کہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے, پروڈکٹس کو چھوڑا ہے اور پاکستانی پروڈکٹس کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ پوری جو مسلم دنیا ہے جہاں پر آپ لوگ وزٹ کر رہے ہیں افسو کے پلیٹ فارم سے یا انفرادی حیثیت میں بھی, وہاں پر آپ کی آبزرویشن کیا ہے اس چیز کو لے کے؟ اچھا, اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ جو مسلم یوتھ ہے اسپیشلی, ان کی سوچ بالکل مختلف ہے, اور گورنمنٹ کے جو بھی سٹانس ہے, گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتی ہے. تو مجموعی طور پر جیسے مثال کے طور پہ ہم بنگلہ دیش کا ہے, کیونکہ بنگلہ دیش ایک بہت ہی ڈفرینٹ سچویشن سے, ریولوشن میں بھی, ریولوشن یا چینج کہہ لیں آپ اس کو, ایک چینج سے گزر کے ہم جب گئے تھے تو بالکل اس وقت ایک چینج سے گزرا ہوا ملک تھا.
تو اس میں بھی یہ تھا کہ لوگ بہت ہی زیادہ ہمارے ساتھ کیونکہ اس ڈیلیگیشن میں فلسطینی ہمارے دوست موجود تھے، تو وہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ جو ہے نا سوالات کرنا اور پوچھنا صورتحال کس طریقے سے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے. تو لوگوں کے اندر ایک یہ جذبہ تو بہرحال موجود ہے، اور اس بات سے یعنی اس جذبے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ اب ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھری نہ بیٹھی رہیں. یعنی ہر کسی کی یہ خواہش ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اگر ہماری حکومت ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر یہ جنگ لڑ سکتی ہے تو اس کو لڑنا چاہیے. یعنی پاکستان، خصوصاً پاکستان ہو گیا، ترکی ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، یہ وہ ممالک ہیں کہ جو اس پورے پروسیس کو لیڈ کر سکتے ہیں اور دنیا کو کہیں نہ کہیں لا کر اس مسئلے میں بٹھا بھی سکتے ہیں. یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پوٹینشیل تو رکھا ہے، کیونکہ پاکستان یعنی صرف محض کہنے کے لیے تو ایک نیوکلیئر پاور نہیں ہے نا، کیونکہ نیوکلیئر پاور ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جا کے اٹھا کے کسی کے اوپر اس کو فائر کر دیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کو ایک روب ملتا ہے، یعنی لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. تو اگر آپ اس بنیاد کے اوپر اس ڈپلومیٹک چینل کو اگر آپ کھول سکتے ہیں تو کھولنا چاہیے. اور ملیشیا کے اندر خصوصاً اس وقت، اور ترکی کے اندر، ترکی نے اس پورے پروسیس میں بہت ہی اچھا رول پلے کیا ہے. اور کیونکہ ترکی ان ممالک میں سے ایک ملک ہے جو اس پورے 7 اکتوبر کے بعد جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اس کو ایک ریزسٹنس فورس کی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت بات کہی جب بہت ہی ارلی تھا، اور اس وقت تو لوگوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کتنا بڑا جینوسائیڈ ہوگا. تو اس وقت یہ بات کہی، اور پھر پورے ڈپلومیٹک چینلز ترکی نے کھولے ان کے حماس کے لیے. اور اس کے بعد پھر جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ مستقل طور پر انگیجمنٹ اس کی رہی. جو این جی اوز ہیں زیادہ تر وہ ترکی کے رستے سے یہ کام کر رہی ہیں، اور اس سے پہلے جو فریڈم فلوٹیلا وہ تیار کرنے میں ترکی کا بڑا اہم کردار رہا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا کو بتانی چاہیے، دنیا کو دیکھنی چاہیے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہمیں اپنی صف بندی کرنی چاہیے. اب دیکھیں پچھلے 3-4 دنوں سے مستقل طور پر ایران کے اوپر اسرائیل اور اٹیکس ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کنفیوژن سے بھی نکل جانا چاہیے کہ یہ ایران کے اوپر اگر ہو رہا ہے تو ایران بھی کیونکہ اسرائیل کا ایک شدید ترین مخالف ملک ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس پورے 7 اکتوبر کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی ان کا جو کردار رہا ہے غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، یعنی اس کو اگر کوئی کنفیوز کرنا چاہتا ہے یا اس کو کوئی مشکوک بنانا چاہتا ہے تو وہ تو کسی بھی طریقے سے فلسطینی ایجنڈے کو، فلسطینی نیریٹو کو سپورٹ کرنے والا عمل نہیں ہے. اس تقسیم میں آپ کو صرف کیا جو یہ تقسیم ہے شیعہ سنی کی تقسیم ہے، میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر تو ظاہر ہے کہ سبھی ایک ہوتے ہیں نا، نمائندگی اگر افسو میں ہو رہی ہے تو اس میں مختلف مسالک کے لوگ بھی اس میں ہوتے ہوں گے. تو یہ تقسیم صرف آپ کو اس خطے میں نظر آتی ہے ہماری بیلٹ کے اندر، یا اوور آل دنیا بھر کے اندر اس قسم کی ڈویژن آپ کو دکھتی ہے؟ اچھا، یہ ڈویژن بہرحال دنیا کے اندر موجود تو ہے، لیکن اس کی شدت جو ہمارے ریجن کے اندر ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کی مختلف لوکل کچھ ریزنز بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ جب ایسے بڑے دشمن سے آپ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، اور ایک بڑے مقصد کے لیے آپ کو اپنے جو ذیلی آپ کی ایک دوسرے سے اختلافات ہوتے ہیں اس سے نکل کر پھر آپ کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑتا ہے اگر آپ اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ابھی یہ جو مسئلہ یہ اس وقت مسلمانوں کی ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ اس جو پوری عرب بیلٹ ہے، مصر پورا انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو مینیپولیٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، عراق کے اندر اس وقت کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ عراق اپنا سر اٹھا سکے. ٹھیک ہے، سیریا کے اندر اس وقت ایک چینج آیا ہے، لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ سیریا. ٹھیک ہے، آپ اس کے حوالے سے ابھی کوئی بھی چیز فوری طور پر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک، اسی طریقے سے جارڈن لے لیجئے،
اس کے علاوہ پھر آپ بعض ممالک تو انہوں نے صرف نقشے پہ اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں, صرف وہ نقشے کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اس وقت بہت ہی چند ممالک ہیں جو اپنا سر اٹھا سکتے ہیں, اور اگر ابھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے اور اس طریقے کے فروعی مسائل کے اندر الجھے رہیں گے تو پھر یہ کہ باری تو سب کی ایک دن آنی ہی ہے. تو اس حوالے سے جو آپ کہہ رہے تھے کہ ریفلیکٹ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ تو مسلم حکومتیں نہیں کر پا رہی ہیں ایکسیپٹ ترکی کہ وہ ریفلیکٹ کر سکیں جو عوامی جذبات ہیں. اس حوالے سے جو کمیونیکیشن ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے یوتھ کا بیسکلی ہے, کیونکہ میں آپ کو یوتھ کی نمائندگی کی حیثیت سے یہاں پہ ہم نے آپ کو دعوت دی اور پوچھ رہا ہوں, تو وہ انٹریکشن جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کے ساتھ کس قسم کا جو آرگنائزیشن وہاں پر چل رہی ہیں یا موومنٹ, جس طرح فریڈم فوٹیلے کا آپ نے ریفرنس دیا, ظاہر ہے وہ بھی سارے یوتھ تھے اور ایکٹیوسٹ تھے, تو اس لحاظ سے جو کنیکشن ہے بٹوین مسلم اینڈ ویسٹرن سویلائزیشن اس حوالے سے کتنا رول پلے کر رہے ہیں؟ اچھا, اس میں ہمارا جو زیادہ تر جو رول ہے وہ اسی کے اندر ہے, جو خصوصاً جو الجیریا, موروکو اور ان کنٹریز سے جو یہ قافلہ سمود ہے ان کے ساتھ ایک تعلق ہونے کی وجہ سے, تو اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ, کیونکہ ایکٹیویٹیز ہونے کی ہی وجہ سے, یعنی مستقل طور پر الجیریا کے اندر مستقل روزانہ کی بنیاد پر لوگ وہاں پر نکل کر آتے تھے اور امریکن ایمبیسی چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک مہم جب بنتی ہے وہ آہستہ آہستہ ہی بنتی ہے, اور جب ان ممالک کے ان یوتھ ایکٹیوسٹ نے دیکھا کہ جب یہ معاملہ رک ہی نہیں رہا, ذرا ہیلائٹ ہوا ہے, ہاں, تو اس میں پھر یہ کہ انہوں نے آہستہ آہستہ جو یورپین تھے اور پھر ٹرکش بہت سارے اس میں یوتھ ایکٹیوسٹ بھی شامل ہیں, ممبر آف پارلیمنٹس بھی شامل ہیں جو وہاں پر اس وقت ایجپٹ میں موجود ہیں, اور ان میں سے کچھ گرفتار بھی ہوئے ہیں. تو ہمیں بس ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم سے کروا لے, اور خاموشی بھی اس وقت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ یا تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر آپ بھی مجرم ہیں. تو اس پورے عمل میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ برج کا کردار ادا کرتے رہیں تمام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کے درمیان, اور ایک اگر کوئی ہیوج ہم کیمپین کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں. بنیادی طور پہ اگر 5 سال ہم ٹرکی میں گزارے ہیں تو وہاں پر کیا چیز دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آگے چلے گئے ہیں ایز اے نیشن, اور ہم کیوں پیچھے آ رہے ہیں, بنیادی کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا, اس میں ایک تو بہت ہی جو بنیادی مسئلہ ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم تاحال بھی قوم نہیں بن سکے, سب سے پہلی چیز, اور جب تک آپ قوم نہ بنے تو آپ کے لیے آگے بڑھنا ویسے ہی ایک ساتھ آگے بڑھنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے. اور ترکی میں کیونکہ 2 قومیں آپ سمجھ لیجئے کہ موجود ہیں, یعنی اگر ایتھنک بیس کے اوپر بات کی جائے تو 2 ایتھنیسٹیز وہاں پر موجود ہیں, ایک کرد ہیں اور ایک ٹرکش ہیں, ترک ہیں, اور بہت ہی کم تعداد میں عرب موجود ہیں, تو بہت ہی کم تعداد میں, لیکن بنیادی طور پر یہی 2 موجود ہیں. وہاں پر اصل میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا آج بھی اس کے اوپر اعتماد موجود ہے. ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم ووٹ اے کو دیں گے الیکٹ بی ہو جائے گا, تو وہاں پر اس طریقے سے نہیں ہے. اور وہاں پر یہ ہے کہ 25 سال گزرنے کے باوجود, یعنی ایک شخص 25 سال سے ایک ملک کو رول کر رہا ہے مستقل, تو وہ بھی الیکشن ہار جاتا ہے استنبول کا, یعنی اس کی پارٹی ہار جاتی ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کون جیت رہا ہے اور کون جتوا رہا ہے, کس طرح جتوا رہا ہے, تو عوام کو تو جب آپ پولیٹیکلی اویئر ہی نہیں کریں گے, ان کو اس طریقے کی اویئرنیس ہی نہیں دیں گے, تو ایک تو یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو اس طریقے کا سیاسی شعور نہیں دیتے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ سوال کرنے کے قابل نہیں رہتے. ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس کا گریبان پکڑنا ہے, کیونکہ ساری چیزیں تو کہاں ہو رہی ہیں کسی کو بھی نہیں معلوم. تو جب ان کے سامنے سسٹم ہی موجود نہیں ہے, جو شخص ہے وہ رائٹ مین ہی موجود نہیں ہے جو ان کا مسئلہ حل کر سکتا ہے یا جو مسئلے کی وجہ ہے,
تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. خیر بھائی, ڈیموکریسی میں ہم کہتے ہیں کہ سیاست کی نرسری ہے لوکل باڈیز اور اسٹوڈنٹ یونین. لوکل باڈیز کا آپ نے خود بتایا کہ اتنا مضبوط نظام ہے اور اتنی پولیس فورس وہاں موجود ہوتی ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر. آپ مجھے بتائیں کہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہاں پر وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور کتنی وہاں پر اسٹرانگ ہے؟ اچھا, اسٹوڈنٹ یونین کا وہاں پر تصور اس طریقے سے موجود نہیں ہے, یعنی یونیورسٹیز کے اندر. وہاں پر یہ ہے کہ زیادہ تر کلبس موجود ہیں, سوسائٹیز موجود ہیں, تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ یہ کلبس بھی ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ کے آپس میں رابطے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے. وہ الیکٹڈ باڈیز نہیں ہیں, وہ الیکٹڈ باڈیز نہیں ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے اپلیکیشنز دیتے ہیں ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو اور اس کو وہ شارٹ لسٹ کر کے. تو اسٹوڈنٹ یونین کا تو وہاں پر کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے. اور جہاں تک ہم اس کی بات کر رہے تھے کہ کہاں ہم پہنچیں اور کہاں وہ پہنچیں, تو اس 5 سال کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بد سے بدتر کی طرف کا سفر کیا ہے. کیونکہ اگر پہلے ہمیں ہمارے گھروں کے اندر 4 گھنٹے لائٹ نہیں آتی تھی, تو اب 8 گھنٹے لائٹ نہیں آتی ہے. پہلے اگر ہمارے گھروں میں 3 گھنٹے پانی آتا تھا تو اب وہ 24 گھنٹے نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے اگر جو یہ انفراسٹرکچر ہے تو اگر وہ 50% یا 60%, 30% بھی اگر موجود تھا کسی ہمارے شہر کے اندر, تو وہ اب 10% رہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بغیر کسی پلاننگ کے پورے شہر کو کھودا ہوا ہے, اور جس کا جو دل چاہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں سے نکال رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم پہلے اس سے اتنے زیادہ واٹر ہائیڈرنٹس پاکستان کراچی کے اندر موجود نہیں تھے. اب آپ کو ہر ٹاؤن کے اندر آپ کو ایک اس طریقے کے لوگ ملیں گے. تو وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ خود کنٹرول کرتی ہے, اور پانی وہاں پر 24 آورز آ رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ترقی کی ہے وہ ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کی ہے, ڈیفینس انڈسٹری ان کی بڑی ہے, اور وہ لوگوں کو اپنے مختلف ایجوکیشن جو ہے اس کے اندر انگیج کر کے اور مزید ایجوکیٹ کر کے چیزوں کے اندر ان کو استعمال کرتے ہیں. یعنی آپ یہ یقین کیجئے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وہاں پر 24/7 یعنی ہماری کراچی یونیورسٹی کے اندر جو محمود حسین لائبریری ہے, اس سے بڑی لائبریریز ہر ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہیں, اور جو 24/7 ہوتی ہیں, اور اس کے اندر بچوں کو جو ہے وہ اکرام بھی مل رہا ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر کھانے پینے کے لیے کہ بچہ جب پڑھ رہا ہے ریفریشمنٹ وغیرہ وہ دیتے ہیں, کہ اگر وہ پڑھ رہا ہے اس کی انرجی ڈاؤن ہو گئی ہے تو اس چائے کافی یہ ساری چیزیں وہاں پر وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. اور اسی سے پھر آپ اپنے نوجوانوں کی تربیت کر رہے ہیں. تو ہم اپنے نوجوانوں کی یہاں پر کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس نہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو لائبریریز دی ہیں, نہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو پارکس دیے ہیں, نہ ہم نے اگر کوئی دیے ہیں تو ہم نے اس کو کاٹ کے بیچ دیا ہے. ٹھیک ہے, پورے شہر کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر فیملیز آؤٹنگ کے لیے جا سکیں. ٹھیک ہے, تو جو گھر کی خواتین ہیں ان کا آپ یہ سوچیں کہ ہوم سکنس کا جو شکار ہوتی ہیں اور جن سائیکولوجیکل ایشوز سے پھر انہیں گزرنا پڑتا ہے, تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جو شاید ان کے اوپر ہم سوچنے کے لیے بھی ابھی تیار نہیں ہیں ایز اے نیشن. ٹھیک ہے, آپ کے بچوں کے پاس نہ آؤٹنگ کی کوئی جگہ, نہ آؤٹنگ اور پکنک کی کوئی جگہ, نہ گھر سے باہر نکل کے اگر کسی نے واک کرنے کے لیے بھی جانا ہے تو اس طریقے کی پارکس بھی موجود نہیں ہیں. ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر لوگ اپنے محلوں کے اندر گلیوں کے اندر ہی واک کے لیے نکل جاتے ہیں. دنیا کے اندر تو یہی ہوتا ہے. اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ 90s میں اسپیشلی 90s اور جو لیٹ 80s کا زمانہ تھا, اس زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نوجوان پڑھنے کے لیے باہر گئے, کیونکہ کراچی کے حالات اس طرح کے تھے کہ لوگوں نے سمجھا کہ بیرون ملک مستقبل زیادہ محفوظ ہے. اور اس وقت دوسرا وہ پیریڈ آیا اس میں سب سے زیادہ لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں. تو اسپیشلی جو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم ہے اس کے حصول کے لیے جو جانے کا معاملہ ہے, کیا سمجھتے ہیں ترکی میں کیا مواقع ہیں پاکستانی نوجوانوں کے لیے؟ اچھا, ترکی میں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت 300,000 جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس موجود ہیں, اور مختلف اسکالرشپس آتی ہیں وہاں پر. کچھ سائنس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آتی ہیں, کچھ سوشل سائنس سے ریلیٹڈ آتی ہیں, کچھ پھر اس کے علاوہ جو اسلامک جو ایجوکیشن ہے اس سے ریلیٹڈ آتی ہیں. تو مختلف سال کے مختلف عرصے میں مختلف مہینے میں یہ اسکالرشپس آتی ہیں.
تو پہلی اسکالرشپ جو ہے وہ جو YTB کی جو اسکالرشپ ہے وہ نومبر اور دسمبر کے مہینے میں سب سے پہلے آتی ہے. تو اس میں تقریباً 200 to 50 پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ دیتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی اکوموڈیشن بھی وہ کور کر رہے ہوتے ہیں, اس کی جو یونیورسٹی کی فیس ہے وہ بھی کور ہو رہی ہوتی ہے. کرائٹیریا بہت سخت ہے ایڈمیشن. کرائٹیریا اتنا سخت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اسمارٹ ہیں تو آپ اس کو ارن کر سکتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا لیٹر آف انٹینٹ, جو آپ نے بہت ہی طریقے سے لکھنا ہوتا ہے. پھر آپ کو کچھ لیٹرز چاہیے ہوتے ہیں اپنے ٹیچرز وغیرہ سے, پروفیسرز سے, اور اس کے علاوہ آپ کی جو پرسنٹیج ہے یا GPA وہ بھی میٹر کرتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ پھر جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہاؤ یو پرفارم. ٹھیک ہے, تو یہ مواقع پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے, تو اس میں کیا براہ راست کوئی ایسا پروسیس ہے کہ جس طرح نارملی ہوتا ہے کہ کنسلٹنٹ کے تھرو لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, خود سیلف آپ جائیں اور انرولڈ ہوں, تو اس طرح کے پلیٹ فارم بھی موجود ہیں؟ اچھا, اس میں ہم نے گزشتہ 2 سال پہلے ایک ایسا ہم نے واٹس ایپ گروپ اور چھوٹا سا پلیٹ فارم بنایا تھا کہ جس میں ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کو مستقل طور پر اسکالرشپس کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گائیڈ کریں. تو ابھی یہ ہے کہ اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے تو 400-500 اسٹوڈنٹس اس میں ہمارے موجود ہیں جن کو ہم گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اور اس میں جو اسکالرشپ ہوتی ہے اس میں آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ویسے کنسلٹنٹ کے پاس. اس میں کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت ہی زیادہ آن لائن ہے, واضح ہیں, تو آپ کو اس کو ان کا صرف انسٹرکشن کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو 2-3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے, ان چیزوں کو بہتر بناتے ہوئے آپ ایزیلی ارن کر سکتے ہیں. اور پھر یہاں پہ جو معرف اسکولز ہیں یہ معرف کی اسکالرشپس جو اپنے بچوں کو دیتے ہیں, جو اسپیشلی یہاں پہ ان کے اسکولز کے بچے ہیں وہ جاتے ہیں. تو اس وقت پاکستانی تقریباً 5,500-6 ہزار اسٹوڈنٹس ترکی میں ضرور. لینگویج بیریئر کس حد تک موجود ہے؟ زبان کا ظاہر ہے کہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر جانے کے. تو آپ جس طرح آپ شروع میں بھی کہا, تو کس طرح کی مشکلات ہو سکتی ہیں؟ تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ جانا چاہ رہا ہے یہاں سے گریجویشن کے بعد, ظاہر ہے ایم ہوتا ہے لوگوں کا, اس کے لیے کیا ایسی پریکاشنز ہیں جو لے, اور تاکہ اس کو پہلے سے وہ ترتیب دے دے چیزیں تاکہ اس کو آسانی مل سکے؟ اچھا, لینگویج بیریئر تو بہرحال وہاں موجود ہے, اور ٹرکش بولی جاتی ہے, ٹرکش سمجھی جاتی ہے. اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز جو ہیں, حتیٰ کہ اب جو گورنمنٹ یونیورسٹیز بھی ہیں ان کے اندر بھی انگلش کے اندر پروگرامز بہرحال موجود ہیں. لیکن ایجوکیشن کے علاوہ لوگوں سے انٹریکشن کرنے کے لیے, اپنی سوشل لائف کو بہتر بنانے کے لیے, زیادہ سے زیادہ لوگوں سے انٹروڈیوس ہونے کے لیے آپ کو زبان سیکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ترکی کے اندر بہت بڑی پاپولیشن ایسی ہے, حتیٰ کہ استنبول ایسا شہر ہے کہ جہاں پر میرا خیال ہے کہ دنیا کے ہر شہر سے لوگ وہاں پر, یا ہر ملک سے دنیا کے وہاں پر لوگ موجود ہوں گے. ایک ایسے شہر کے اندر بھی جب آپ نے لوکل ٹرکش لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے ٹرکش ہی استعمال کرنی ہوتی ہے. انگلش وہ نہیں جانتے, انگلش وہ نہیں جانتے ہیں, اور بہت تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے ان کے لیے سیکھنا, کیونکہ ٹرکش اور انگلش دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو یہ بھی مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ بولتے بھی ہیں, اب آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ انگلش سیکھنے کا بن بھی رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پر صرف انگلش نہیں, مختلف اور زبانیں, عربک سیکھنے کا بہت ٹرینڈ ہے, رشین سیکھنے کا بہت ٹرینڈ ہے, اور جرمن سیکھنے کا بہت ٹرینڈ ہے. تو وہ صرف ہماری طرح ایک زبان کے اوپر اسٹک نہیں ہوتے ہیں, بلکہ اور بھی زبانیں سیکھتے ہیں. لیکن عام جو عوام ہے وہ بہت ہی, جو بھی زیادہ تر آپ کو لوگ ملیں گے وہ ٹرکش بولنے اور سمجھنے والے ہی ملیں گے. زہر بھائی, مختلف انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ظاہر ہے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ مستقل, میں دیکھتا ہوں, چاہے وہ کسی پلیٹ فارم سے آپ کر رہے ہوں. پاکستانی نوجوانوں کے لیے کیا میسیج آپ اس موقع پہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, پاکستانی نوجوان جو ہے, ایک تو پاکستانی نوجوان ہی پاکستان کا اصل میں پوٹینشیل ہے. اور پاکستانی نوجوانوں کا اس وقت میری نظر میں جو پہلا کام بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کے اندر ایکٹیو پارٹیسپیشن کریں. اگر تو پاکستان کو کسی
جگہ پر دنیا کے اندر پہنچانا چاہتے ہیں تو. اور دوسرا یہ کہ اپنی تعلیم کے اوپر فوکس کریں, سوشلی اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جس طریقے سے نوجوان ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں اور صرف اور صرف جو موبائل ہے اور اس طریقے کے اور اپنی ہی لیپ ٹاپ وغیرہ ان چیزوں کے اندر جب سے الجھ گئے ہیں, ٹھیک ہے ان کی اپنی ویلیو ہے, لیکن لوگوں سے انٹریکشن, ان کے ساتھ کوئی مل کر کام کرنا سوسائٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے, اور اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ عزیر بھائی, آپ نے اپنا وقت آج ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے دیا. عزیر علی خان نے سیر حاصل گفتگو کی ترکی کی جو صورتحال اس وقت پاکستان کے حوالے سے, اور بالخصوص اسلامی دنیا جو مسئلہ فلسطین کو لے کر کیا کچھ اقدامات کر رہی ہے, اس پر بھی انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.